وسلم۔ یہ مجلس والدین کی محبت اور ان کی بخشش کی خواہش، تاکہ والدین جو اس دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آپ تمام حضرات یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے جو بھی اہل و عیال میں رشتہ دار میں اس دار فانی کو چھوڑ چکے ہوں، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ جانے والا دنیا میں باقی رہنے والے کا محتاج ہوا کرتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک بھی نیکی نہیں کر سکتے۔ والدین کی ہی محنت، والدین کی وجہ سے اولاد کے اندر، دنیا کے اندر جو اولاد کامیاب ہوتی ہے، ہم کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں، یا دنیا کا کوئی بھی انسان کامیاب ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے یا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے والدین کا کمال ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے غوث ایسے نہیں بنا دیا، ان کا کوئی کمال نہیں، ان کی ماں کا کمال ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کو اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، ان کا خود کا کمال نہیں ہے، ان کے والدین کا کمال ہے۔ ان کے والدین کی وجہ سے آج پوری دنیا ان کو غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ والدین کی محنت، والدین کی عظمت، والدین کی شان، والدین کی محبت کی وجہ سے دنیا صابر کلیری کو جانتی ہے۔ والدین کی محنت کی وجہ سے، والدین کی محبت کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو بھی دنیا جانتی ہے۔ ذرا اپنے بچپنا کو یاد کیجیے، ہم صرف اپنے آگے کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، جبکہ آگے کے حالات کو کوئی نہیں جانتا۔ ایک منٹ میں ابھی کیا سے کیا ہو جائے گا یہ دنیا کے کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اپنے گزرے ہوئے حالات کو یاد کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، ان کا کیا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہم کبھی فکر نہیں کرتے ان کی۔ آج ہم اپنے گھروں میں بڑے آرام سے گرم کولر میں، صوفے پہ، کمبل میں، ٹھنڈ کا موسم ہے، بڑے آرام سے ہم لیٹے ہوئے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں ذرہ برابر بھی ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اگر ہمارے ماں باپ جو دنیا سے گئے ہیں، اگر وہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا ہوگا، یا اگر اللہ نے ان کو قبر میں پکڑ لیا ہوگا تو وہ کس حالت میں ہوں گے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ایمانداری سے بولیے گا، ہم آپ کبھی غور کیے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حالانکہ حق ہوتا ہے، اولاد کے اوپر حق ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس زمین ہے، آج ہم جتنا بھی روپیہ کما رہے ہیں کس کی بدولت کما رہے ہیں؟ کیا اگر ہمارے باپ اگر ہمیں اس لائق نہیں بناتا تو کیا ہم آج اس مقام پر ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں چور ڈاکو اچکا بنا دیا ہوتا، یا دنیا کا جو سب سے بدتر انسان ہے وہ بنا دیا ہوتا، پوری دنیا ہمیں گالی سے نوازتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، لیکن اپنے ماں باپ کے اوپر قربان جائیے، اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے بچوں کو کچھ پڑھا لو، تم اپنے بچوں کو اس لائق بنا لو
کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے حق میں کچھ ایسے کام کر سکیں جو تم دنیا میں نہیں کر سکا، اور تمہاری بخشش کا وہ ذریعہ بن جائے۔ کچھ ایسے کام تمہاری اولاد کرے دنیا میں، کچھ ایسے نیک کام کرے، کچھ ایسے کام کرے جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ تم دنیا میں رہ کر کے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے ایک نیک اولاد چھوڑ کر آیا، ایک نیک اولاد چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے تم دنیا سے چلے آئے، تم ہماری پکڑ میں آ گئے، ان بطش ربک لشدید میں آ گئے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ ادھر اور نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ میں آ گئے، تمہاری بخشش میں صرف اس لیے کرتا ہوں، میں تجھے اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تو دنیا میں اپنی اولاد کو جو چھوڑ آیا ہے وہ تو نیک چھوڑ آیا ہے۔ ذرا دیکھ، نظر اٹھا کر کے دیکھ، تمہاری اولاد تمہاری بخشش کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اے فرشتے گواہ بن جا، اس کی اولاد اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ اے فرشتے تو گواہ بن جا، میں نے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو تو جنت میں ڈال دے۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا، میں نیک ہوں اور صالح ہوں کہ نہیں؟ آپ نیک ہیں، اچھے ہیں، مجھے کیا پتا۔ اس شخص نے اس عالم دین سے پوچھا، کیا میں نیک اور صالح ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر تو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو تو نیک ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول صالح یدعو لہ، کہ جو اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے وہ اولاد دنیا میں نیک اور صالح میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ ہمارے نبی کی بات۔ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے؟ نہیں۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو قبر میں پکڑ لے؟ نہیں۔ جتنا بھی وہ برا ہوگا، اس کے ماں باپ جتنے بھی برے ہوں گے، لیکن جب بیٹا جب ہاتھ اٹھائے گا یا بیٹی جب ہاتھ اٹھائے گی دعا کے لیے تو وہ کہے گی یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، وہ بڑی گناہگار تھی، میرا باپ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن اس نے مجھے پڑھا کر کے مجھے نیک بنا کر گیا۔ یا اللہ میں اس کے حق میں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے، ان کے قبر کو چوڑا کر دے، وسیع کر دے، ان کے قبر کو تو نور سے منور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے وہ اولاد کیا ہے؟ نیک اور صالح ہے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہے تو تیرا شمار نیکوکار میں ہے، اگر تو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتا تو تیرا شمار نیک و صالحین میں نہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نہیں کریں گے تو کیا ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، ہمارا بھی ٹکٹ کٹنے والا ہے آج نہ کل، ہمارے پیچھے بھی ہماری اولادیں ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتے تو یہ کبھی امید مت رکھیے گا کہ ہماری اولاد ہمارے حق میں دعا کرے گی، کبھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت دنیا کا فیصلہ انصاف کرتا ہے، بے انصافی سے نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی کے حق میں فائدے مند ثابت ہوں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیچھے بھی کسی کے لیے فائدے مند ثابت کرا دے گا، کھڑا کر دے گا۔ ذریعہ ہے یہ دنیا
میں ہم آپ جو پیدا ہوتے ہیں ذریعہ سے, اور ہم دنیا سے جب ہم رخصت ہوتے ہیں تو بھی ذریعہ سے. جب ہم یہاں سے اٹھائے جائیں گے, جنت میں ڈالے جائیں گے, وہاں بھی ہمارا ہی ذریعہ بنے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے, ہم آپ جب کسی میت کو دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ دعا نہیں پڑھتے یا کوئی اور دوسرا دعا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے یہ, منہا خلقناکم, دعا پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہم سمجھتے نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ منہا خلقناکم, اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زمین سے بنایا, یعنی مٹی سے بنایا. منہا خلقناکم, ایک مٹھی مٹی اٹھایا, دونوں ہاتھ سے ڈال دی. ڈالتے کیا ہے؟ منہا خلقناکم. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے مٹی سے, اسی مٹی سے بنایا. پھر اللہ کہتا ہے وفیہا نعیدکم, میں تجھے اسی مٹی میں پھر لوٹانے والا ہوں. وفیہا نعیدکم, کہ میں تجھے پھر اسی مٹی میں لوٹانے والا ہوں. جب ہم مٹی ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو وہاں پہ ہمارا ذہن یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج اس کے اوپر مٹی ڈالا جا رہا ہے, ہم ڈال رہے ہیں, کل ہمارے اوپر بھی کوئی اسی طریقے سے مٹی ڈال رہا ہوگا. وفیہا نعیدکم, وہ بھی پڑھ رہا ہوگا, اور جو ہمارے اوپر مٹی ڈال کر جائے گا اس کا بھی ایک دن وقت آئے گا کہ اس کے اوپر بھی کوئی مٹی ڈال رہا ہوگا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. پھر اللہ کہتا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ پھر قیامت